پاکستانی فوجیں غزہ میں تعینات ہو سکتی ہیں، یہ دعویٰ سب سے پہلے اسرائیلی میڈیا میں سامنے آیا، اور اب پاکستانی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس معاملے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے بند کمرہ اجلاس میں بتایا گیا کہ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی کے لیے 3 ممالک آذربائیجان، پاکستان اور انڈونیشیا سے فوجیں بھیجی جائیں گی۔ اس خبر سے پہلے ہی انڈونیشیا کے صدر نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے 20,000 تک فوجی دینے پر رضامند ہیں، جبکہ آذربائیجان کے اسرائیل سے مثالی تعلقات ہیں۔ اس کے برعکس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اس فورس میں شمولیت کو اب تک عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس خبر کے اگلے ہی روز ڈان اخبار میں باقر سجاد کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان غزہ میں تعینات ہونے والی بین الاقوامی استحکام فورس کے لیے فوجی فراہم کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے بات چیت ایڈوانس اسٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ تعیناتی اقوام متحدہ کی امن فورس کے مینڈیٹ کے تحت ہو، جیسا کہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، ترکی اور آذربائیجان وہ مسلم ممالک ہیں جن سے افواج کی فراہمی کا کہا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فورس عبوری فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت کام کرے گی، جس کا مقصد غزہ کی داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، حماس کو غیر مسلح کرنا، اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ موجود سرحدی چوکیوں پر تعیناتی اور ریلیف و تعمیر کے کاموں میں مدد فراہم کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے اب تک صرف ترکیہ کی بین الاقوامی استحکام فورس میں تعیناتی کی مخالفت کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کھلے عام اس کی مخالفت کی ہے۔ With regard to Turkey, why we are against the participation of Turkey in Gaza? So I would say that countries that wants or ready to send armed forces should be at least fair to Israel. They shouldn't be so supportive maybe, but they shouldn't be hostile to Israel. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل یہ فیصلہ کرے گا کہ کن ممالک کی فوجوں کو غزہ میں تعیناتی کی اجازت دی جائے گی۔ ہم اپنی سیکیورٹی خود کنٹرول کرتے ہیں، اور ہم نے واضح کیا ہے کہ بین الاقوامی افواج کے بارے میں اسرائیل یہ طے کرے گا کہ کون سی افواج ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، اور اسی طرز عمل کے تحت ہم نے کام کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ امریکی حکام نے بھی کہا کہ غزہ میں افواج کی تعیناتی اسرائیل کی مرضی سے ہوگی۔ We haven't formed that force yet, so there's still work going on. There's a lot of countries that are offered to do it. Obviously, as you put together this force, it'll have to be people that Israel's comfortable, or countries that Israel's comfortable with as well. ڈان کے واشنگٹن میں نمائندے انور اقبال کے مطابق صدر ٹرمپ کی 8 مسلم رہنماؤں سے اقوام متحدہ کی سائیڈ لائن میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ غزہ میں مسلم ممالک پر مشتمل ایک عالمی فوج تعینات کی جائے گی۔ انڈونیشیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی بڑے معاملات میں شریک نہیں ہوتا، لیکن کل اس کو اس لیے بلوایا گیا کہ انڈونیشیا کی فوجیں پہلے بھی اور یعنی اقوام متحدہ کی جو امن فوج ہوتی ہے اس میں بہت انوالو رہی ہیں، اور ایک نیوٹرل ملک سمجھا جاتا ہے جس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان خود ہمیشہ اقوام متحدہ کی جو امن فوج ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا۔ ایک زمانے میں سب سے زیادہ فوجی پاکستانی ہوتے تھے UN میں، اب بھی شاید دوسرے نمبر پہ ہیں، اب بنگلہ دیش آگے بڑھ گیا ہے تو اور افریقی ممالک آ گئے ہیں، تو وہ جو فوج بنے گی اس میں یہ 8 ممالک جو شریک ہوئے تھے صدر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں، اس میں ان کی ٹروپس شامل ہوں گی، اور وہ ٹروپس جو ہیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا وہ اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ جو کچھ بھی طے ہو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اسرائیل اور فلسطین کو ڈس انگیج کیا جائے۔ تو صدر ٹرمپ بھی اس کوشش میں شامل ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ اسرائیل کی اس بات کی اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حماس جو ہے وہ سارے جو جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے، اور جو یرغمالی مارے گئے ہیں ان کی لاشیں واپس کی جائیں، اور ساتھ یہ کہ جو بھی فیوچر ارینجمنٹ ہوگا اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، حماس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مائنس حماس ہمیں یہ جو ہے یہ اگریمنٹ ہوگا، اور مائنس جو حکومت بنے گی وہ بھی مائنس حماس ہوگی۔ تاہم حماس جو غزہ میں ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کے کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی اور ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ لیکن غیر مسلح ہونا اور ہتھیاروں کی حوالگی دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ معاملات حماس سے متعلق ہیں۔ هي تخص حماس
جی ہاں، یہ حماس کے ساتھ ساتھ فلسطینی دھڑوں سے بھی متعلق ہیں۔ میدان میں حماس کے ساتھ دیگر فعال فلسطینی دھڑے بھی موجود ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں، لہٰذا یہ ایک قومی معاملہ ہے، صرف حماس کا نہیں۔